بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 26 نومبر ہے اور اس کے حوالے سے میں نے آج کے دن کی ایک سال جو شہداء کی برسی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن کچھ اہم خبریں بھی ہیں۔ ابھی علیمہ خان کو اغوا کیا گیا۔ اغوا میں اسے کہوں گا، عدالت کے ہاتھے سے گرفتاریاں ایسے نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ وجہ کیا، ایکسٹینشن پر بڑی جو پراسرار خاموشی ہے اس کی بھی بہت بڑی وجہ سامنے آ گئی کہ دباؤ کہاں سے آیا۔ شہباز شریف اچانک قطر اور بحرین کے 2 دن کے دورے پر کیوں گئے؟ فیلڈ مارشل کو ایسے وقت میں اکیلا چھوڑ کے۔ اور امریکی میڈیا نے باقاعدہ کنفرم کیا کہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ کی ملاقات ناکام ہوگی۔ محمد بن سلمان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ اس لیے اہم معاملہ ہے کہ اس کی بنیاد پر پاکستان میں بڑا کچھ ہونا تھا، بڑا کچھ جڑا ہوا تھا۔ اب وہ سب کچھ مشکل میں پڑ گئے، اور اسی مدت ملازمت کے چکر میں پاکستان کو کس گھوڑے پر چڑھایا گیا۔ آج نئی رپورٹ نے ایک نئی تباہی اور بربادی دکھا دی کہ کیا کیا 21 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے آج۔ 15 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آ گیا، اور وہ بڑا سادہ تھا کہ جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوگی عمران خان سے ہم ملنے نہیں دیں گے۔ اس میں اب 3 دن رہ گئے، اب دیکھتے ہیں۔ جمعرات کی ملاقات بھی لگتا ہے نہیں ہوگی، لیکن تحریک انصاف کے پاس کیا اس کا لائے عمل ہے، اور خان ملاقات سمیت معاملات کیسے حل کریں گے۔ یورپ نے انٹرنیشنل خبریں بتا دوں، بڑی اہم خبریں ہیں اس میں۔ جو روس 11 سال سے یورپ سے باہر تھا، اب G8 کی کانفرنس میں روس کو بھی باقاعدہ طور پر بلا لیا گیا ہے، عالمی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور نیٹو کے طرز پر روس نے اپنے ہم خیال ممالک سے ایک بڑا اتحاد بنانے کا آج اعلان بھی کیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم جو معاملہ ہے، کیونکہ یوکرین کا اور روس کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان سے جڑا ہوا ہے، اسلحہ جاتا تھا، مطلب ابھی بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ٹرمپ نے بھی ایلن مسک کے ساتھ جو پھڈا تھا، ڈاج بنائی تھی بڑے فخر سے، آج وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور ملیشیا کے جو مہاتیر محمد ہیں، انہوں نے آج بڑا عجیب و غریب اعلان کیا، تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کا جو انتظام ہے وہ باقی اسلامی ممالک کے لیے بھی اس کا حق ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ ساری باتیں بھی ڈسکس کرنی ہے، لیکن چونکہ آج جو ہے وہ 26 نومبر ہے اور 365 دن پہلے پاکستان کی قوم کے ساتھ یہاں ہولی کھیلی گئی تھی۔ پیشہ ور قاتلوں نے، جن کے بارے میں احمد فراز نے کہا تم سپاہی نہیں پیشہ ور قاتل ہو، یہ واقعی پیشہ ور قاتل ہے۔ پاکستانی یہ دن کبھی نہیں بھولیں گے، 26 نومبر، جب یہ معصوم بے گناہ نہتے ڈی چوک میں اپنا جائز آئینی حق مانگنے گھروں سے نکلے۔ جائز آئینی حق، دنیا کے کسی نظام میں، کسی مذہب میں اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ یہاں آئے جس میں نوجوان، بچے، بزرگ اور خواتین تک بھی شامل تھیں۔ انہیں دن کے اجالے میں گلے لگایا گیا، انہیں قربانی کے لیے تیار کیا گیا، اور مقتل میں رات کے اندھیرے میں انہیں پھر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ 26 نومبر کی یہ جو تباہی کے مناظر ہیں، وہ 1 سال ہو گیا، لیکن ایک لمحہ بھی یہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ یہ ایسے مناظر ہیں، خاص طور پر کچھ تو میں بڑے قریب سے جانتا ہوں، وہ گولیوں کی جو تڑتراہٹ ہے، ان معصوموں کی منت ترلا ہے ان کے ساتھ کہ ہمیں نہ مارو، سر ہم پہ گولی نہ چلائیں، سر ہم پاکستانی ہیں، ہمیں گلیوں میں ان کتوں کی طرح مار کے مت پھینکیں، سر ہم آپ کے اپنے ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے بھاگ کر انہیں گولیوں سے جو بھونا گیا۔ میں یقین کروں اس معصوم بچے کا موبائل فون، وہ جس پر اس کی والدہ کے نام کی 41 مس کالیں موجود تھیں، اور اس کی جیب سے کوئی 400-500 روپیہ نکلا تھا، وہ نہیں بھولتے آنکھوں سے۔ وہ ایک لمحہ جو ہے وہ دل و دماغ پر نقش ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے کھرچنا اس کو بڑا ناممکن ہے، کیونکہ معصوم لوگ تھے، بالکل معصوم۔ وہ نماز پڑھنے والا کنٹینر سے جس طرح پھینکا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بھولے جائے۔ 19 سالہ وہ شہزاد ستی، خوبصورت جوان، اس کے والد کی شکل میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا بیٹا ان پیشہ ور قاتلوں نے مقتل میں ذبح کر دیا، اس کا بھیجا جو تھا دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ بچے بھی آپ نے دیکھے جو اپنے ہاتھوں سے 804 لکھتے اس دنیا سے شہید ہوتے رہے۔ اس وقت پاکستانیوں کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی ارمان ہے، یقین کریں کہ لازم ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں ان پیشہ ور قاتلوں کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان فارم 47 کے لوگوں کو، ان تمام جرنیلوں، شریفوں، زرداریوں کو، محسن نقویوں کو، یہ جتنے مظالم میں تھے، یہ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ یہ یقین جانے پر پاکستانی کی دل و جان سے سب سے بڑی خواہش ہے۔ عمران خان کی رہائی کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ ہے ہم سب کی
کیونکہ یہ 1971 میں بھی قتل و غارت کر کے بچ گئے تھے. انہوں نے وہاں جو عوامی لیگ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں پہ ظلم اور بربریت کی تھی اس سے بچ گئے تھے. یہ واپسی پر آئے تو انہیں ہار پہنا دیے گئے تھے. 93,000 جو سرنڈر کر کے آئے دنیا کی تاریخ کا. یہ اکبر بگٹی کے قتل سے بھی بچ گئے تھے, بے گناہ اس کو مارنے کے. یہ بے نظیر بھٹو کو شہید کرنے کے الزام سے بھی بچ گئے. یہ ماڈل ٹاؤن میں جو سانحہ ہوا اس میں انہوں نے شہید کیے اس سے بھی بچ گئے. یہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں جو مسنگ پرسن بناتے ہیں جن کی لاشیں آپ کے اسپتالوں کی چھتوں پر ملتی نہیں, یہ اس سے بھی بچ جاتے ہیں. لیکن یہ خواہش ہے کہ یہ اس 9 مئی اور 26 نومبر اور ثانیہ مریدکے سے نہ بچ سکیں. یہ پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ ہم انصاف ہوتا دیکھیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ضلع شاہ ارشد شریف شہید کو, بے گناہ قید لوگوں کو, اس طرح یہ 26 نومبر پہ انصاف یہ پچھلے 3 سال سے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یقین کریں یہ لوگ پاکستان کی قوم کے بہت بڑے گناہ گار ہیں, بہت بڑے. اور اب تک تو جو ماضی میں ہم لوگ دیکھتے رہے, سنتے رہے, معاشرتی علوم کی کتابوں میں پڑھتے رہے, اب ہم نے اپنی آنکھوں سے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مریدکے میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ پاکستان کی قوم نے جو قربانیاں دی ہیں, دیکھیں دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انقلاب آپ تاریخ پڑھیں اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا پہلے ہمیشہ مقتل سجایا جاتا ہے. جو 26 نومبر کو آپ کا ہو گیا ہے, آپ کی قربانیاں ہو گئی ہیں. 26 نومبر کو آپ دنیا بھر کے اخبارات, جرائد, انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو اس میں جو شہادتیں تھیں, جو زخمی لوگ تھے, گارڈین اخبار نے 17 شہادتوں کی کنفرمیشن دی تھی, 17, اور 40 سے لے کر 100 لوگوں کے شدید زخمی ہونے کی, معمولی زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی. الجزیرہ نے 5 لوگوں کی شہادتوں کی اطلاع دی تھی اس وقت, زخمیوں کے بارے میں نمبر بتائے تھے. انڈیپینڈنٹ اردو نیوز نے 10 لوگوں کی اور 110 لوگوں کی زخمی ہونے کی. اور اس کے علاوہ جو باقی ڈفرینٹ آؤٹ لیٹ جیسے بی بی سی, انہوں نے بھی 5 لوگوں کی شہید ہونے کی, زخمیوں کی اطلاع دی. متی اللہ جان جو پیمز گئے, پولی کلینک گئے, وہاں جا کے معاف کیجیے گا لوگوں نے 15 لوگوں کے شہید ہونے, 134 زخمی بتائے, اور 81 لوگوں کے جسم پر گولیوں کے نشان تھے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ آج تک یہ لوگ اسی بات پر پہلے مذاق اڑاتے رہے نمبرز کا, 2000 ہیں, 5000 ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں, 12 ہیں, 15 ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کبھی بھی اس طرح کا تاریخی جو قتل عام ہے, ہولی کھیلی جاتی ہے, اس میں نہیں پتہ چلتا کہ کتنے لوگ ہیں. ابھی مریدکے میں آج تک نہیں پتا, اور کبھی بھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا. یہ صرف مارنے والے اور مرنے والے کو پتہ ہے. انہیں تو آج تک ہندوستان کے گرائے ہوئے جہازوں کی مکمل تعداد نہیں پتہ چلی. آپ نے کبھی دیکھی ہیں وہ یہ لاشیں تحریک انصاف سے مانگتے رہے کہ لاشیں دکھاؤ, لاشیں دکھاؤ. لاشیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ان کی شناخت دکھاؤ, شناخت دکھانے کے بعد کہتے ہیں جہاں دفن کیا وہ دکھاؤ. حالانکہ 51 لوگ ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ میں شہید ہوئے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی 51 لوگوں کی لاشیں نظر آئیں, آپ کو جہازوں کا گرا ہوا ملبہ نظر آیا, ہندوستان کی طرف جو میزائل مارے گئے کبھی ان کی کوئی فوٹیج نظر آئی. یہ ایران کی جنگ آپ کے سامنے ہوئی 13 دن کی, اسرائیل کی, ایک منظر لائیو آپ دیکھتے رہے. پوری دنیا میں یہ یوکرین میں دیکھ لیں آپ, روزانہ لائیو مناظر. لیکن پاکستان کی قوم نے کبھی نہیں کہا ہمیں بھی دکھاؤ, ہمیں ثبوت دو. کسی نے نہیں پوچھا. ٹرمپ نے تو آپ کو پتہ مودی کی بازو میں روڑنے کے بیانات دیے ہوئے, جنگ جیتے ہیں لیکن ثبوت کسی نے نہیں مانگے. اسی لیے جنید اکبر نے جو بات کی نا, اگر آپ ہمارے شہداء کو نہیں مانتے تو ہم آپ کے شہداء کو بھی نہیں مانتے. یہ 26 نومبر کا احتجاج پاکستان کی تاریخ عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے بڑا احتجاج تھا پچھلے 3 سالوں میں. اس میں خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, اس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی تو ایک عام خبر ہے جو وہاں موجود رہنما خود لوگوں کو لے کر آئے. اب اس کی تعداد ٹوٹل کتنی تھی ابھی تک کسی کو نہیں پتا. یہ احتجاج گوشہ بی بی نے لیڈ کیا کیونکہ علی امین گنڈا پور اس وقت آپ کو پتہ ہے, اب تو یہ معلومات سامنے آ چکی ہیں. علی امین گنڈا پور ڈی چوک جانے کے حق میں نہیں تھا. اسے اسٹیبلشمنٹ نے قائل کیا تھا کہ آپ سنجانی جا کے بیٹھیں, وہاں پہ دھرنا دیں. اس تحریک کو عین عروج پر جب پہنچے تو ناکام کرے, اور دیکھیں اس کا نتیجہ آج یہ ابھی تک خوف کی وہ لہر جو ہے وہ اس 26 نومبر کی وجہ سے دوڑی. مرین عروج پر جب تحریک پہنچی تو گنڈا پور صاحب وہاں سے گاڑی لے کے بھاگ گئے تھے. بعد میں انہوں نے بہت ساری توجیہ دی, 12 اضلاع کی, اور کس طرح پہنچے وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں, وہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو کچھ اہم چیزیں تھیں جس میں عمران خان کو مذاکرات کے ذریعے ویڈیو پیغام دینے کی باقاعدہ, بعد میں یہ بھی معلومات سامنے آئی ہیں آپ کے سامنے. تحریک انصاف کے تو بہت سے رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے یہ مذاکراتی عمل مکمل ہو چکا تھا جس میں عمران خان کی رہائی تھی, ایک جگہ وہاں دھرنا دینا تھا. میں نے آپ کو مختلف, جو لوگ میرے چینل سے جڑے انہیں پتہ ہے, میں ساری معلومات دے چکا ہوں کہ کس طرح وہاں دھرنا دینا ہے, فیس سیونگ دینی ہے, عدلیہ میں کیسز لے کے جانے ہیں, سارا معاملات اسٹیبلشمنٹ حل کرنے کے لیے تیار تھی, اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. اور عمران خان سے جو بشا بی بی سے ملاقات
فون پہ کروانی تھی جو انہوں نے تسلیم نہیں کی، وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس میں اور بھی اچھا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی مناسب وقت نہیں ہے کہ اسے منظر عام پر لایا جائے۔ اس کے لیے تو خیر ایک میں پوری کتابی یادداشت دیکھ رہا ہوں بما ثبوتوں کے ساتھ، وہ جب آپ پبلش ہوگی تو آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس رات ایک بات کنفرم ہے کہ پولیس اور رینجرز کے وہ لوگ لگائے گئے تھے جو واقعی خون کی ہولی کھیلنے کے ماہر ہیں، پیشہ ور قاتل جنہیں کہا جاتا ہے، جن کا وہ وطیلہ جان نے اور حامد میر نے بھی ہلکا اشاروں میں ذکر کیا ہوا۔ یہ 26 نومبر ایک فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کی طرح۔ اس میں تحریک انصاف پہ یہی الزام تھا کہ انہوں نے 26 ڈی چوک میں داخل ہو کر حملہ کرنا ہے، وہ ڈی چوک جہاں مولانا فضل الرحمان، بلاول زرداری، مریم نواز، پی ڈی ایم کی جماعتیں، لبیک پارٹی، جماعت اسلامی، یہ تمام کے تمام وہاں پر اپنے احتجاج کر چکے ہیں، لانگ مارچ کر چکے ہیں، انہیں مکمل طور پر وہاں آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن جو واردات تحریک انصاف کے ساتھ کرنی تھی، اس کے لیے پورا گراؤنڈ بنایا گیا کہ خوف کی ایک ایسی لہر دوڑ جائے کہ یہ باز نہیں آتے احتجاج سے، انہیں روکنے کے لیے ایسا کر دیا جائے۔ اس میں یہ کامیاب ہوئے، بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ گولی کیوں چلائی آپ کو پتہ ہے، پاکستان کا سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ آج بھی، معاف کیجیے گا تھوڑا گلا میرا جو سفر کی وجہ سے۔ اب ان کا مقصد کیا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن، اور فالس فلیگ آپریشن کی یاد رکھیے بڑے ماہر ہیں۔ اڈیالہ جیل میں کل انہوں نے بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن کرنا تھا۔ اگر سہیل آفریدی وہاں جاتے تو وہاں تشدد کا معاملہ بڑھانا تھا جیسے پچھلے ہفتے کیا گیا، اور یہ ان کی بہت بڑی پلان اور واردات ہے کہ وہاں فالس فلیگ آپریشن کر کے جو کارکنان ہیں ان کے درمیان اشتعال پھیلایا جائے گا، ان کی طرف سے ری ایکشن کی توقع کی جائے گی، اور پھر وہاں گولی چلے گی۔ یہ مکمل معلومات آ چکی ہیں۔ پھر بتیاں بجھا کر اڈیالہ جیل کے بعد ایسی ہی واردات کی جائے گی، اور اس میں خدا نخواستہ سہیل آفریدی کے چونکہ گارڈز کے پاس اسلحہ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ ان کے گارڈز کی طرف سے پہلے فائرنگ کی گئی۔ بعد میں کمیشن بنتے رہتے ہیں، لیکن اچھا کیا سہیل آفریدی نے، بڑی عقل مندی کی کہ ایسے موقع پر نہیں گئے۔ انہیں فالس فلیگ کا یہ بھی دیکھیں، اس کا سب سے بڑا معاملہ ہے کہ فالس فلیگ کے نام پہ یہ پھر عمران خان کو نہ صرف وہاں سے منتقل بلکہ خطرہ ہے کہ ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ پھر جو عمران خان کو قاسم مارکیٹ میں ٹرانسفر کرنے کی بات ہے، دیکھیے وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے مضبوط دھڑے کا جو ان دنوں میں ایکسٹینشن کے سخت مخالف ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، میں آپ کو ان کی بات کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈ نہیں بتا سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو سے ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پبلک جگہ بن چکی ہے، وہاں لیک ہو سکتی ہیں چیزیں، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں وہاں سے عمران خان کو قاسم مارکیٹ یا اس کے قریب جو نئی جیل بنائی، یا ایون اسلام آباد جو جیل بنائی، وہاں بھی اگر ہم شفٹ کریں تو پھر ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ وہاں ہم ڈائریکٹ ملاقات کریں۔ میں نے ان سے پوچھا ملاقات کی اب ضرورت کیا ہے، طاقت تو آپ کے پاس ہے، پارلیمنٹ آپ نے بنا لی، سینٹ آپ نے بنا لی، ترامیم کر لی، کل اگر آپ ایکسٹینشن بھی کر لیں تو ملاقات عمران خان۔ انہوں نے کہا سب کچھ کرنے کے باوجود ملک نہیں چل رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، ہم نے واقعی طاقت کے اقتدار میں ہم نے قبضہ کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں ملک کو بھی چلانا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو ملک چلانے کی وہ نیت تو آپ کی نظر نہیں آ رہی دور دور تک، ورنہ آپ سیاسی استحکام نے؟ انہوں نے کہا نہیں، بے چینی ہے اور بڑی سخت بے چینی ہے۔ اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو ہے اندرون خانہ معاملات تو آپ کے سامنے، امن و امان کے، معیشت کے، لیکن یہاں جو انٹرنیشنل ان کا جو سب سے بڑا معاملہ تھا گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے، انہیں یہ امید تھی کہ ابراہم اکارڈ معاہدے میں سعودی عرب شمولیت اختیار کرے گا، محمد بن سلمان ٹرمپ کی ملاقات کامیاب ہوگی، اور اس کے بعد پھر چونکہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو یہاں سے ہمیں پھر ریالوں کی ایک طرف سے برسات ہوگی، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہماری مدد کرے گا، تو ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، اور اس کے بعد ملک کو ہم کہیں کہ دیکھیں جی ہم تو عمران خان کی اکانومی 6.2% پہ لے آئے۔ پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان کو یہی فائدہ تھا، ڈکٹیٹرز، تینوں ڈکٹیٹرز کو، کہ ان کے دور میں تباہی اور بربادی اور فسطائیت کے باوجود چونکہ ڈالرز آ رہے تھے، ملک کی معیشت چلنا شروع ہوئی، لوگ بھول بھال گئے، لوگوں کو اس پہ توجہ نہیں رہی۔ یہاں پر ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ، ایک تو خان کے ساتھ ظلم و ستم کو ہم لوگ بھولنے نہیں دے رہے، پاکستان کی قوم بھولنے پر تیار نہیں ہے۔ عمران خان کی قیادت پر روزانہ آپ کو پتہ ہے جس طرح صبح دوپہر شام خان کے نام کے علاوہ پاکستان میں کچھ نہیں، دوسری طرف معیشت بھی نہیں چل رہی، دوسری طرف عوام کے ساتھ تباہی اور بربادی کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ محمد بن سلمان جو ہی معاملات طے کرے گا، غزہ میں انہیں فوراً اشارہ ملے گا، وہاں سے پھر ڈالروں ریالوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ لیکن بن سلمان نے سخت جیو پولیٹیکل فیصلے کر دی۔ اس میں غزہ کو امن معاہدے کا اس نے صاف صاف کہا کہ جب تک اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل نے کہا ہم حملے نہیں روکیں گے، یہ یاد رکھیں گے، وہاں مزاحمت کرنے والی تنظیموں پر حملے ہوتے رہیں گے، مکمل طور پر انہیں ختم کرنا ہے۔ اسرائیل دوسری کوئی بات سننے پر تیار نہیں۔
اب سعودی پالیسی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو سعودی عرب کی اپنی سلامتی اور پالیسی کے متعلق ہے، جس پہ انہوں نے ابھی پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، امریکہ کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کیا، پھر امریکہ کے ساتھ دفاع کے ساتھ معیشت کے معاہدے بھی کیے. اب یہ ان کو پھر برطانیہ کے ساتھ بھی انہوں نے وہ بحر احمر میں کیے معاہدے. اب یہ سارا ان کی ایک پالیسی ہے. دوسری ان کی جو پالیسی ہے وہ ہے امت مسلمہ جسے ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلامی دنیا میں بھی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. محمد بن سلمان اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا ایک لیڈر مانتا ہے. اب اسے لگتا ہے کہ یہ جو عرب بلاک ہے، سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، عرب امارات ہے، اردن ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ایران ہے، انڈونیشیا، اور کسی حد تک پاکستان بھی ظاہر ہے اب شامل ہو چکا ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ اگر ان تمام ممالک کو، اور خاص طور پر سعودی عرب کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، دیکھیں ٹک ٹاک وغیرہ اسی لیے بین کی نہیں کہ فلسطین کے سارے معاملات سامنے آتے. اب نوجوان طبقہ جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو وہ کسی صورت میں انہیں تسلیم کرنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر ظاہر وہ عرب سپرنگ جیسا خطرہ تو موجود ہے ہر وقت، اسی لیے وہ یہ رسک لینا نہیں چاہتے اور اپنی دفاع پہ، اپنی معیشت پہ وہ کسی قسم کو کمپرومائز نہیں کرتے. اب یہاں فیلڈ مارشل یہ سوچ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں اور 28ویں میں میں زرداری کو ہٹا کے خود صدارت کی طرف اگر آ جاؤں، وہاں پہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ بناؤں، اس میں مجبور ہو کے اگر نواز شریف کو بھی لانا پڑے وزیر اعظم کے طور پہ تو لے آئیں، مائنس شہباز قربانی. یاد رکھیں اپنے خاندان کے اندر سے شہباز شریف تیار ہے کہ بجائے یہ بلاول کے پاس جائے، کسی اور کے پاس جائے. اگر بھائی صاحب کے پاس اس عمر میں آخری دفعہ انہیں یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں. اور 27ویں ترمیم میں نواز شریف نے سر جھکا کے ثابت کر دیے. اب اس صورتحال میں انہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں اس سارے معاملے کو حل، لیکن اب چونکہ اداروں کے اندر آپ کو پتہ ہے جو اپنی ایکسٹینشن، اپنی ملازمت، اپنی ترقی کے لیے لوگ لگے ہوتے ہیں وہ بھی خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. ایک تو وہ ڈرٹی صاحب واپس آ رہے ہیں جن کا آپ کو سنا ہوگا، دوسرا 2-3 اور بھی ادارے کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ اور ٹرانسفر کے معاملے وہ اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ اپنا قلعہ مضبوط کیا جائے، یہاں سے کوئی ہوا نہ آ سکے، کوئی سوراخ نہ آ سکے. اب لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نہ ڈالر آ رہے ہیں، نہ ریال آ رہے ہیں، نہ معیشت چل رہی ہے، نہ امن و امان آ رہا ہے. ملک کی جو اس وقت مجموعی طور پر آپ صورتحال دیکھیں، اگر ایک چھوٹی سی عام ایکسٹینشن کے کھیل کے بعد کی صورتحال، تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں انہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اب صرف SIFC کا ایک منصوبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ان کا سب سے بڑا پیٹ منصوبہ، بیبی پروجیکٹ جسے کہا جاتا ہے، اس نے صرف پاکستان کو معاشی نہیں معاشرتی طور پر بھی تباہ کیا. دونوں صورتحال، ایک معاشی اور ایک معاشرتی. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. دیکھیں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے گوگل پہ جائیں، وہاں پہ لکھیں ٹریبیون کی، الجزیرہ کی، عرب نیوز کی، ورلڈ بینک کی رپورٹس SIFC کے متعلق، تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی بے روزگاری میں جو آج 21 سال بعد اضافہ ہوا ہے 7.1%، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں کہ 53 لاکھ لوگ یکمشت بے روزگار. اب یہ صرف 53 لاکھ لوگ نہیں ہیں، اس کا ہمارے پورے معاشرے پہ اثرات ہیں، جرائم سے لے کر غربت تک ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے. اس سے پہلے 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جنہیں اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں دور ٹوٹا. میں نے ایک بڑا اہم اور بڑا سالڈ انٹرویو کیا ہے ڈنکی کا، جو لگا کے یورپ آتے ہیں، وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس کے علاوہ بہت سی آف دا ریکارڈ میں نے یورپ میں بھی لوگوں سے ملاقاتوں میں ڈنکی کے جو لگا کے آتے ہیں ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح موت کے سفر میں آتے ہیں. آپ ذرا ان کی حالات سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ 54% پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. آپ نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھیں IMF کی، ورلڈ بینک کی، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس پڑھی ہوں گی، جس طرح دنیا بھر کی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، عدم اعتماد ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، امن و امان کے حالات ہیں. اس میں پاکستان میں مینوفیکچرنگ کام اور روزگار مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. آپ کو نوکری ملنا ایک بڑا مشکل کام ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں جانتے ہیں. ابھی میرے ایک دوست نے بتایا کہ افریقہ میں اس وقت 150 سے زیادہ کمپنیاں نئی رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر وہ پاکستانی ہیں سارے، مصر جا رہے ہیں یا پرتگال جا رہے ہیں یا افریقہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے اپنے کاروبار کو شفٹ کرنے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تقریباً کم و بیش پچھلے 3 سال میں 60 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ملک چھوڑ کے تقریباً کم و بیش جا چکے ہیں. اور یہ پاکستان کیا میں پاکستان کے بعد بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت آپ اسے کہہ لیں، جسے برین ڈرین کہا، جیسے آرمی چیف برین گین فرماتے رہے. اب اس برین گین کا اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں بدنامی ہوئی. تو جن لوگوں کے پاس قانونی ویزے موجود ہیں، نوکریاں موجود ہیں، اتنے مہنگے مہنگے ٹکٹ لیے، انہیں جہازوں سے پکڑ پکڑ کر یہ آف لوڈ کر رہے ہیں. اب روز وہ ویڈیوز دیکھتی ہوں روز. لیکن کیا اس کا معاملہ حل ہوگا؟ نہیں. بلکہ ابھی برطانیہ کی جو نئی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس میں سیاسی پناہ میں سب سے زیادہ ابھی 2024 میں 11,000 تقریباً لوگوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی کہ پاکستان میں ان کی جان کو، ان کے مال کو خطرہ ہے. اندازہ کریں، برطانوی ہوم آفس کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہوئے چلے جائیں گے.
مطلب اتنی بڑی تعداد میں، اور قرضوں کا حجم 97,000 ارب، مہنگائی تباہی بربادی جو ہے اس کی پوری لمبی تفصیل ہے. اب اس میں اگر چلتا رہا تو آپ سارا دن سنتے رہیں کہ میں اگلے کسی ویلاگ میں معیشت پہ کروں گا، لیکن وہ وقت نہیں ملتا، اس پہ کام اتنا زیادہ ہے. اور جو بھی ان کی سازشیں پکڑتے ہیں، چاہے وہ دھاندلی سے متعلق ہو، معیشت سے متعلق ہو، پلان ہو، ان کی وارداتیں، انہیں یہ نشانہ عبرت. جیسے 2 صحافی آپ کو پتہ ہے جو آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی، انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج پیش کیا، بدترین تشدد کرتے ہوئے. صرف سوال پوچھ رہے تھے، حلقہ 129 میں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر معاملات کیا ہیں. اور ان کے جو وکیل ہیں آج وہ پیش ہوئے، میاں علی اشفاق، ان کی ضمانت. اچھا، میاں علی اشفاق کے بارے میں بھی حالیہ دنوں میں دیکھیں بہت سارا پروپیگنڈا ہوتا رہا. میں نے ان کے اوپر بڑی ریسرچ کی، میں ڈھونڈتا رہا کہ میاں علی اشفاق کیا یہ واقعی ٹاؤٹ ہے، ایجنسیوں کا بندہ ہے، اس کو فائدہ کیا ہے ایجنسیوں کا یہ کیس. جب میں دیکھا کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا کا کیس ہو، جب بھی پاکستانیوں کا کوئی معاملہ ہو، انسانی حقوق کا معاملہ، یہ بندہ فوراً پہنچ جاتا ہے ان بندوں کو چھڑانے کے لیے. اب سمجھ نہیں آتی ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہوتا تو انہیں کوئی چھڑانے پہنچ جاتا ہے. جتنے لوگ ہیں ان کے کیسز مفت لڑتا ہے، کوئی پیسے بھی نہیں لیتا یہ بندہ، تو یہ کیسا ٹاؤٹ ہے یار. اور پھر ایجنسیاں کیا اتنی کمزور ہیں کہ ایسے ٹاؤٹ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے دفاع کے لیے لوگ جنہیں وہ پکڑتے ہیں انہیں خود وکیل بھی دے دیتے ہیں. اور جن کو دیکھیں اس نے کیسز، جن لوگوں پر الزام لگے، وہ اب جیسے صنم جاوید و فلک جاوید 2 بہنیں تھیں. صنم کا بیچ میں تھوڑا سا معاملہ ہوا گنڈا پور کی وجہ سے، لیکن آج وہ صنم جاوید ابھی بھی جیل میں بیچاری موجود ہے، اس کی دوسری بہن بھی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستانی یاد رکھیں، ان 2 بہنوں کے سوشل میڈیا پہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بابا کوڈا، این کے ڈوری بون، یا ایک اور بابا کوڈا کے علاوہ ایک اور نیمیسس، اب یہ 5 اکاؤنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ابھی 5 اکاؤنٹ، یہ 5 اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. بیانیے کا آج وہ نون لیگ کے دیکھیں 15-20 انہوں نے اکاؤنٹس نئے جو نئے پرانے بنے ہوئے ہیں، یہ انہیں کاؤنٹر کرتے تھے، یہ آپ کی لڑائی لڑ رہے تھے اور مفت میں لڑ رہے تھے، یہ کچھ بھی نہیں مانگتے تھے. لیکن ان لوگوں کو مطلب الزامات لگانا، ان کو مطلب ہر قسم کے جو معاملات ہوئے، ابھی بھی لوگ خوف زدہ ہیں، یقین کریں، ڈرے ہوئے ہیں. تو پاکستانی دیکھیں ڈر و خوف جب تک دور نہیں کریں گے وہ اس وقت تک یہ سارا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. ابھی میں سفر میں ہوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ جو ہے وہ آج اسپین میں ملاقات، اور یہاں کوشش ہو رہی ہے کہ جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں جن کے اختلافات ہیں، کیونکہ دیکھیں خان کی طاقت سوشل میڈیا اور تحریک انصاف ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں. اب تحریک انصاف کے ساتھ تو میرا ڈائریکٹ ظاہر ہے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانیوں کے دھڑے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا، انہیں جوڑنے کی کوشش ہے. تو آج اس پہ ایک بڑی میٹنگ ہے، انہوں نے بلایا. دیکھیں اللہ کرے کامیاب ہو، لوگ آپس میں جڑ جائیں، اس سے بڑی کامیابی ہوگی. پاکستانی جڑ جائیں گے اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا، تو خان کی بہت بڑی طاقت ہے. اور انشاءاللہ دعا کریں اس پہ کہ اللہ اس میں کامیابی دے. ویسے میں بہت زیادہ تھکا ہوں، میرا سفر بہت زیادہ ہے، تو بہرحال یہ میں سفر ختم کر کے آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ کہاں کہاں گئے اور کیا کیا ہوا، کس کس سے ملے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.